سے پہلے بھی ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آئے ان کی مینجمنٹ کے، اور اس دن بھی میں خود پشاور میں تھا تو کوئی آثار ہمیں ان کی مینجمنٹ کے نظر نہیں آئے یا ان کی مداخلت کے۔ اور اسی طرح ان کی طرف سے یا ان قوتوں کی طرف سے کسی مداخلت کی اس مرتبہ ہمیں شکایت بھی کسی جماعت کی طرف سے نہیں ملی۔ لیکن جو ریئل ٹرم میں آپ جس کو فری اینڈ فیئر اور ہر قسم کے دباؤ سے آزاد انتخاب کہہ سکتے ہیں، وہ تو قطعاً نہیں تھے، کیونکہ ایک طرف وزیر اعظم خود انوالو تھے، دوسری طرف وزیر اعلیٰ نے پورا زور لگایا ہوا تھا، تیسری طرف گورنر نے پورا زور لگایا ہوا تھا۔ پھر ان کو یہ ایج حاصل تھا کہ 17 اضلاع میں الیکشن ہو رہے تھے، تو باقی اضلاع میں بھی ان کی جو پارٹی کے وزیر مشیر تھے ان کو بلا کے ان اضلاع میں ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ پھر اپنی جو ان کی چہیتے بیوروکریٹس ہیں یا چہیتے پولیس افسران ہیں، وہ بھی ان انتخابات کے تناظر میں باقی اضلاع سے لا کے یہاں پہ ان کو ڈیفیوٹ کیا گیا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ مداخلت اتنا اوپنلی اور بلیٹنٹلی یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کا نوٹس ملا پہلے سے، انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اسپیکر کو الیکشن کمیشن کا نوٹس ملا، وفاقی وزراء کو نوٹسز ملے، صوبائی وزراء کو نوٹسز ملے۔ تو اب نوٹسز تو آپ جانتے ہیں بہتر کہ بہت جب معاملہ حد سے بڑھ جائے اور بہت اوپنلی آپ کو ثبوت میسر آ جائیں تو اس صورت میں الیکشن کمیشن نوٹس دیتا ہے۔ باقی درون خانہ جس طریقے سے حکومت میں ہو کہ بیوروکریسی کا، تحصیلدار کا، پٹواری کا، ایس ایچ او کا، ترقیاتی فنڈز کا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ تو انتہا کی حد تک تھی، اور وہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہی تھی، اور وہ مداخلت جو ہے وہ بہروں کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ اس لحاظ سے جو آئیڈیل شفاف انتخابات ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ اور اس پورے مہم کے دوران کوئی حکمران جماعت کی طرف سے کوئی پیسہ، کوئی اسکیمیں اور جو ڈول آؤٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہوا ہے ان 17 اضلاع میں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں کہ آپ نے اسد کیسر صاحب کی آڈیو سنی ہوگی، جی جس میں وہ کہتے ہیں بلینز کی وہ بات کرتے ہیں، اور خود ان کے بھائی کینڈیڈیٹ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں یہ کروں گا، میں اتنے پہ فنڈز آ رہے ہیں، اتنے خرچ ہوئے ہیں، اتنے رستے میں ہیں۔ پھر آپ نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی وہ ویڈیو بھی سنی ہوگی، جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اور ان کے بھائی جو ہے وزیر بلدیات ہے کہ میں جو ہے ان کو فنڈز نہیں دوں گا، میں ان کو یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس طرح کہ حالانکہ یہ تو وہ واردات ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، اور تو اگر اوپنلی اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو ڈرائنگ روموں میں اور پردے کے پیچھے کیا کچھ ہوا ہوگا وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹکٹ بھی پیسے کی بنیاد پہ اور پیسے والوں کو دیے گئے تھے۔ جس طرح مثلا سینٹ کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ہماری سگریٹ انڈسٹری سے متصل 4 خاندان تھے اس سے جڑے ہوئے، اور چاروں کے چاروں خاندان وہ ان کو سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے اور وہ سینٹ میں پہنچے۔ اور ابھی بھی یہاں پہ مثلا جو پشاور کے میئر کے لیے جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، تو اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کوالیفیکیشن اس کی یہی تھی کہ ان کا دبئی میں یو اے ای میں بزنس ہے، اور وہ ارب پتی ہے، اور وہ اس الیکشن میں کروڑوں خرچ کر سکتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پیسہ تو، اور یہ نہیں ہے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی پیسہ خرچ ہوا ہے اور ہوا ہوگا، اور وہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ پیسے والوں کو وہ دے دیا۔ لیکن یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف حکومتی طاقت تھی اور حکومتی وسائل تھے، اور دوسری طرف وہ پیسے بھی تھے۔ مثلا پشاور میں شروع میں یہ کر لیا گیا کہ جتنے بھی کمبے تھے اور وہ تھے اس سے سرکار کی سرپرستی میں باقی سب کے وہ ہٹا کے، اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھا ان کے بورڈز لگا دیے گئے۔
تو اب حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے تو باقی اس کا تو یہ یعنی پیسے کا بھی بھرپور استعمال ہوا ہے اور سرکاری وسائل کا بھی ہوا ہے۔ صافی صاحب، عمران خان نے جو اس انتخاب کے نتائج پر جو رد عمل دیا ہے، ایک دن انہوں نے کہا کہ ہماری سلیکشن غلط تھی جس کی وجہ جی سے ہمیں نقصان ہوا ہے، اور اگلی دفعہ میں ان انتخابات کی نگرانی خود کروں گا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ دیکھیں کتنے شاندار انتخابات ہم نے کروائے ہیں، اور جو نظام ہم نے مقامی حکومتوں کا دیا ہے اس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں جو مقامی حکومتیں ہیں وہ ہوں گی۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو خان صاحب فرما رہے ہیں کہ سلیکشن غلط تھی، اور اس طرح کی باتیں ان کے اور لیڈرز نے بھی کہا ہے، فواد چودھری نے بھی، کہ جی جب پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہوگا تو پھر تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ سولنگی صاحب، اس پہ تو آپ اور نجم سیٹھی آپ جیسے ہمارے استاد اور مجھ جیسے طالب علم، ہم سب کا اتفاق ہے کہ سلیکشن غلط تھی، اور غلط سلیکشن کی قیمت اس وقت یہ ملک وہ چکا رہا ہے، لیکن وہ غلط سلیکشن 2018 کی تھی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ والا جو معاملہ ہے تو اب اس میں اگر سلیکشن عمران خان کی مرضی کے بغیر نہ اس حکومت میں نہ اس پارٹی میں کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اب سلیکشن پر آپ کس طریقے سے کرتے کینڈیڈیٹ کا؟ میں نے جس طرح ابھی آپ کو بتایا نا کہ سلیکشن کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کس کس کو ٹکٹ دیے تھے، ان لوگوں کا پارٹی سے جو ہے کیا وابستگی تھی، یا پھر یہ تماشا انہوں نے کہا تھا کہ ہم موروثی سیاست کو ختم کریں گے، تو موروثی سیاست کو اب خود تو یعنی ان کی ایکسٹینڈنڈ فیملی کے ساتھ یا تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا یہاں پہ ان کے ہیں نہیں، لیکن باقی کس کا؟ مثلاً پرویز خٹک صاحب تھے تو صوبائی پچھلے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ اس کے بھائی کو بھی دے دی گئی، پھر اسد کیسر صاحب تھے تو ان کے دوسرے بھائی کو بھی ٹکٹ ملا، اب پھر شاہرام ترقی فیملی کے اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے جو ایک سینیٹر، ایک ایم این اے اور ایک صوبائی وزیر، پھر یہی معاملہ علی امین گنڈا پور، خود وفاقی وزیر، بھائی صوبائی وزیر، اب ٹکٹ وہاں پہ دیے تھے۔ تو یہ تو پی ٹی آئی میں پہلے بھی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ اور پیسے کی اثر رسوخ کی بنیاد پہ اور خان صاحب تک ایکسس کی بنیاد پہ وہ ٹکٹ دیے جاتے تھے اور لوگوں امیدواروں کا سلیکشن کیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ عجیب وہ ہے کہ ان کی صوبائی تنظیم سرے سے ہے نہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، وہ سالوں سے نہیں ہے۔ وہ یعنی عجیب تماشا یہ ہے کہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم نظام یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں کہ ان کا صوبائی صدر کون ہے۔